بجٹ پر زیادہ خوشی ہم نے اس لیے نہیں منائی کیونکہ یہ خوشی ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے رکھی ہے، اور ہماری جدوجہد، تمام پارلیمنٹرین کی جدوجہد عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے، کیونکہ پاکستانی قوم صرف خیبر پختونخوا کی عوام نہیں، پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے علاوہ نہ کسی کو لیڈر مانتی ہے، نہ اس کے علاوہ کسی کو سوچتی ہے، نہ اس کے علاوہ کسی کو سنتی ہے۔ جن ریجیم چینج آپریشن سے لے کر آج تک جو مس ایڈونچرز اس ریاست پر قابض لوگ اور بند کمروں میں فیصلے کرنے والے لوگ مسلسل کرتے آ رہے ہیں، تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ ابھی بھی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، اس کو جھکانے کی کوشش مسلسل کی گئی۔ عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کے ذریعے ان کو ٹارچر کیا گیا۔ کیا کر لیا انہوں نے؟ وہ نہیں جھکا۔ مسلسل عمران خان صاحب کی بہنوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان پر آنسو گیس، واٹر کینن کا استعمال، ان کو سڑک پر گرایا جا رہا ہے، ان کو بالوں سے کھینچا جا رہا ہے۔ کیا کر لیا انہوں نے؟ وہ آج بھی جو ہے اڈیالہ جیل آتی ہے، چٹان کی طرح کڑی ہے، نڈر ہو کر کڑی ہے، بھگوڑے کی طرح پاکستان چھوڑ کر نہیں گئی۔ نہ ہی ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈیل کر کے پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہا ہے، جیل کے اندر ہی ہے۔ جعلی پلیٹلیٹس گرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے تمام ادارے مل کر باہر بھیج دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا آنکھ کا سیریس ایشو ہے، 85% آنکھ ان کی تقریباً ضائع ہو چکی ہے۔ وکلا رپورٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ رپورٹ جمع ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ان کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے جو ہے ذاتی معالج سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے جو سیاسی دوست ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، نہ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ زیادتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کے ساتھ یہ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے۔ تمام اداروں کو اور خاص کر ہماری جوڈیشری کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ان سب کی بات اپوزیشن لیڈر صاحب نے کی تو ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے، اور آپ کی حکومت نے ہمارا 4758 ارب روپے روکا ہوا ہے جو خیبر پختونخوا کا حق ہے، اور وہ ہمیں نہیں دے رہی۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ NFC جو ہمارا حق ہے ہماری صوبے کا، آپ کی وفاق میں حکومت ہے، اور آپ کی وفاقی حکومت پلس پنجاب کی حکومت وہ ہمیں ہمارا NFC شیئر نہیں دے رہی، اور غیر آئینی غیر قانونی طور پر وہ تمام صوبے اپنے آپ میں تقسیم کر رہی ہیں جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ میں تو تنقید کروں گا، میں بات کروں گا، آپ سنیں، برداشت کریں، حوصلہ پیدا کریں خود میں۔ وفاق کی طرف سے خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہیں باقی پارٹیز تو تنقید برا اصلاح شاید کر سکتے ہیں، لیکن جن کی وفاق میں حکومت ہے وہ ہم پر تنقید نہ کریں۔ وہ اپنی ہی وفاقی حکومت کو اگر اتنے ماشاءاللہ ان کا دماغ زیادہ ہے تو ان کو مشورہ دیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت، پاکستان کی پاپولیشن گروتھ وہ 2.5% ہے، پاکستان کی GDP گروتھ 3% ہے، یعنی ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% سے انکریز کر رہی ہے، تو ہمارا GDP گروتھ کم سے کم وہ 2.5 سے 5% ضرور ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا گروتھ مسلسل ہوتا رہا ہے، اگر GDP گروتھ نہ ہو اور پاپولیشن اس طرح گروتھ کرے تو یہی لوگ بے روزگار رہیں گے، ہمارے ہاؤس ہولڈ پر بہت زیادہ آئے گا، حکومت پر بہت زیادہ آئے گا، ریاست پر بہت زیادہ آئے گا، اور پھر یہی جو صورتحال خیبر پختونخوا میں زبردستی بنائی گئی ہے پورے پاکستان میں آٹومیٹکلی وہ پوزیشن ہوتی رہے گی۔ لیکن ان کے پاس جو ہے GDP گروتھ کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، صرف ریونیو جنریشن کے لیے ان کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، ڈیزل کی قیمت بڑھا دو۔ باقی ہم نے کوئی ریفارمز، کوئی پالیسی دیکھی نہیں ہے وفاقی حکومت کی طرف سے۔ ایک طرف ہمارا GDP گروتھ
3% ہے. جناب اسپیکر, وفاقی حکومت جو ہمارے اپوزیشن لیڈر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہے, $34 بلین ہمارا ایکسپورٹ ہے, $70 بلین ہمارا امپورٹ ہے. مطلب $34 ارب سے $70 ارب کے درمیان جو فگرز ہیں یہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, تجارتی خسارہ. ہمارے ریمیٹنسز بمشکل $25 ارب ہے, باقی جو ہے ہم نقصان میں ہی جا رہے ہیں. ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کے ساتھ یہ ایکسپورٹ زیادہ کرنے کا کوئی فارمولہ ہے؟ آپ کوئی انڈسٹریل ریولوشن لائے ہیں؟ آپ کوئی ایگریکلچر ریولوشن لائے ہیں؟ جناب اسپیکر, میں وفاق میں آپ کی حکومت ہے, میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں, وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں. جناب اسپیکر, $36 ارب تجارتی خسارہ, $36 ارب تجارتی خسارہ, لیکن کوئی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کوئی فارمولہ نہیں ہے. ہمارے پاس فارمولے تھے, اس لیے 6% جی ڈی پی گروتھ تھا, 6.1% ہمارا جی ڈی پی گروتھ تھا. 3.5 سال عمران خان صاحب کے ساتھ ویژن تھا, عمران خان صاحب حکومت کو چلا رہے تھے, اس لیے ہمارا جی ڈی پی گروتھ 6.1% سے تجاوز کر گیا تھا. جناب اسپیکر, نہیں اب سنیں نا, میں نے سنا, آپ بھی سنیں, برداشت پیدا کریں, سنیں. وفاق کی وجہ سے پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے, ہمارا صوبہ بھی تباہ ہو رہا ہے. ہم پاکستانی ہیں, میں پاکستان کی بات کروں گا. پاکستان یہ جو لائے گئے ہیں زبردستی, یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. ہمارا صوبہ تباہ و برباد ہے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. یہاں پر دہشت گردی دوبارہ لائی گئی ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. میں تو تنقید کروں گا, میں بات کروں گا, آپ سنیں, برداشت کریں, حوصلہ پیدا کریں خود میں. جناب اسپیکر, 36 ارب یہ ہمارے پاکستان کا تجارتی خسارہ ہے, اور یہ پورا نہیں کر سکتے. اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ 43,000 ارب روپے 78 سالوں میں پاکستان پر قرضہ تھا, ابھی 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. 97,000 ارب روپے. جناب اسپیکر, ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ 1,24,000 بلین ہے. 97,000 ارب روپے آپ کا قرضہ ہے, بیرونی اور اندرونی. اگر جو ڈالر انہوں نے آرٹیفیشلی روکا ہوا ہے, اگر فرض کرے یہ آپ کے دوست ممالک نے جو آپ کے ڈالرز دیے ہوئے ہیں, جو ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں, اگر فرض کرے یہ رک جائے, آپ کے بیرونی ممالک کے دوست آپ سے یہ قرضہ واپس لے لے, تو 280 کی جگہ یہ ڈالر کا ریٹ 500 تک پہنچ جائے گا. اور جب 500 تک پہنچے گا تو 36,000 ارب روپے جو آپ کا بیرونی قرضہ ہے یہ آٹومیٹکلی جو ہے 55-60,000 ارب روپے تک پہنچ جائے گا. آپ کا ملک دیوالیہ. کوئی فارمولہ ہے؟ ہمیں نہ دو بھائی جان, ادھر بیٹھو, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھو, جو آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھو, اوریجنل پرائم منسٹر محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ جو ہے آپ وہ کریں. ان کو مشورے دیں تو پورے پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا, صرف خیبر پختونخوا کا نہیں. کوٹ لکھپت جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بزرگ خاتون ہے, کیا قصور ہے اس کا؟ یہ یہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, آپ آواز اٹھائیں ان کے لیے. وہ تو ڈاکٹر ہے پیشے سے, لوگوں کی حفاظت کرتی ہیں, لوگوں کی زندگیاں بچاتی ہے. آپ کی لیڈر کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی. آپ کی لیڈر کو باہر بھیجنے کے لیے عمران خان کو انہوں نے فورس کیا تھا. وہ تو اتنی رحم دل ہے. آج وہ جیل میں ہے, بیمار ہے بیچاری. شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں, اجاز چودھری صاحب, محمود رشید صاحب, باقی ہمارے تمام کوٹ لکھپت جیل کے اسیران سب جیل میں ہیں, اور ان پر سزائیں پر سزائیں ہو رہی ہیں. ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں. وہاں پر آپ کی جعلی وزیراعلیٰ بھی بیٹی ہیں, وہ بھی خاتون ہیں, ان سے کہیں کہ ان کو کیوں جیل میں خواتین کو ڈالا ہوا ہے, ان کو تو نکالیں. باقی مرد حضرات جو ہیں وہ برداشت کر لیں گے. رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی, جب آپ کے پیچھے ڈنڈا تھا,
آج جو ہیں عمران خان صاحب کے جینوئن کیسز ہیں, آپ وہ نہیں سن رہے. آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں اگر یہ عدالتیں آج بھی انصاف کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ججز خود لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہوتی ہے. پھر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو یہی حال ہے. بہرحال ہم عدالتوں میں بھی گئے, ہم جعلی وفاقی حکومت کے پاس بھی گئے, جو وفاقی اسمبلی میں جعلی سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی گئے. پنجاب کی جعلی حکومت, ان کو بھی لیٹرز لکھیں. عدالتوں میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, چیف جسٹس سپریم کورٹ, ان سب کے ساتھ گئے. تمام طریقے ہم نے آزمائے. جمہوریت پسند ہے, ہم آمروں کی گود سے نہیں آئے, ووٹوں سے آئے, عوام کی طاقت سے آئے, اس لیے جمہوری طریقہ کار ہم اپنا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اس کے باوجود بھی جو ہٹ درمی ہے وہ اس پر قائم ہے. کیا حل ہے پھر اس کا؟ کون سا راستہ ہمارے پاس موجود ہے؟ کون سا راستہ رہتا ہے؟ ہم نے احتجاج کی طرف ہی پھر جانا ہے. تو اگر ہم فرض کریں احتجاج کی طرف جائیں یہ تمام راستے اپنانے کے بعد بھی, تو جو سیکیورٹی فورسز عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ پھر کسی کے ذاتی نوکر بن کر معصوم شہریوں پر, پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائیں گے, تو ان سے بڑا بغیرت پھر کوئی نہیں ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں پرامن طریقے سے تمام مسائل کا حل, نہیں حل ہو رہا, حل کرنا نہیں چاہ رہے, تو آواز اٹھائیں. جتنے بھی ہمارے اداروں کے لوگ ہیں نیچے سے اوپر تک آواز اٹھائیں کہ کیوں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو ان کے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا. ہم تو برداشت کر لیں گے, ہم تو برداشت کر لیں گے, لیکن یہ پاکستان کی سیاست ہے, یہاں پر بازیاں پلٹتی ہے. جب ہماری باری آئے گی تو آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. پھر